اب آپ کے سامنے علامہ قاری محمد بلال صاحب جو کہ اصلاحی بیان فرمائیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ سبحان اللہ۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے باعزز احترام میرے بھائیوں دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات بینہ تلاوت کی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس کو شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے لیے دنیا میں ہدایت روشنی بناس بنا کر کے بھیجا۔ تو میں نماز کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن جن کی نمازوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ کچھ آدمی قیامت کے دن اللہ پاک کے دربار کے اندر جائیں گے، انہوں نے 50 سال 60 سال نمازیں پڑھی ہوں گی لیکن اللہ کے دربار کے اندر اس کے نامہ اعمال میں کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کہیں گے پڑھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو حضرات ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، مولوی حضرات ہیں جو کہ وضو میں بہت جلدی کرتے ہیں، وضو بھی اچھی طرح نہیں کرتے۔ وضو اچھی طرح کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی بڑھتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے اور زندگی بھی بڑھتی ہے۔ وضو تو تب ہی ہوگا جب اس کا سجدہ ٹھیک ہوگا۔ تو مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اصل بات میں بتلانا چاہتا ہوں کہ مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس کچھ علماء گئے جن میں مولانا اسماعیل صاحب نور مسجد والے بھی تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ مولانا عبید اللہ انور صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ کچھ مولوی حضرات ایسے ہیں جو صحیح استنجا نہیں کرتے، وہ پیشاب والے کپڑوں سے نماز پڑھاتے ہیں۔ ہم حیران ہو گئے کہ پیشاب والے کپڑوں سے اور مولوی نماز پڑھاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا حضرت وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ وہ پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد فوری کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد باہر آ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ جب آدمی پیشاب کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 4-5 منٹ جو ہے وہ ویٹ کرے تاکہ پیشاب جو مثانے کے اندر ہے، ایک تو قطروں کی بیماری ہوتی ہے وہ نہیں، جو آدمی پیشاب کر رہا ہے اس کے جو قطرے مثانے کے اندر ہیں وہ اچھی طرح خارج ہو جائیں۔ آپ باہر فصلوں میں پیشاب کر کے تجربہ کر لیں کہ پیشاب کرتے ہیں اس کے بعد استنجا کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد دیکھ لیں کہ پیشاب مثانے سے سمتا ہے جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا عبید اللہ انور نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھانے کے لیے اٹھتا ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں 15 منٹ پہلے اٹھتا ہوں، اچھی طرح جا کے پیشاب کرتا ہوں، اس کے بعد وضو کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے یہی بیان کرنا تھا کہ آپ حضرات یہ مولانا عبید اللہ انور کا جب پیغام میرے پاس پہنچا تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے
کہ بعض علماء بھی ایسے کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میرا یہ بیان سن کر کے اگر کوئی علماء عالم حضرات، میں تو عالم نہیں ہوں، تو یہ میری بات اگر ان تک پہنچ جائے تو ان کو چاہیے کہ اپنا استنجا ٹھیک کریں اور اس کے بعد اپنی نمازوں کو بھی ٹھیک کریں۔ اور پچھلی جو نمازیں ہیں، جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، اس کو پتہ چلا کہ جو انگلیوں کا خلا ہوتا ہے، پتہ نہیں حدیث نہیں ملتی اوپر سے ہے یا نیچے سے ہے، تو مولانا عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے 40 سال کی نمازیں دوبارہ لوٹائی، 40 سال کی، پاؤں کی انگلیوں کا خلا اوپر سے ہوتا ہے یا نیچے سے ہوتا ہے، صحیح حدیث نہیں مل رہی تھی، وہ بعد میں اوپر سے بھی کرتے اور نیچے سے بھی کرتے، اور کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے 40 سال کی نمازیں دوبارہ لوٹائی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے یہی بیان کرنا تھا، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔